اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مرسل ناقتی فتنۃ لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب مختبر۔ قابل احترام دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو آیت ہم نے پڑھی ہے یہ سورہ قمر کی آیت ہے، آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28 دونوں آیت ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، سو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان پر پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے جانا کہ کس طرح سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور اس کے بعد میں قوم نے جو ہے ایک معجزے کا مطالبہ کیا، اور اس معجزے کے حساب سے جب وقت آیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ایک چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکالی جو قوی الجثہ تھی، جس کا سائز بہت زیادہ تھا، نارمل سائز کے حساب سے بہت قوی الجثہ تھی، اتنی کہ جانور بھی اسے ڈر کے بھاگ جاتے، اور اس کی خوراک ایسی تھی کہ اگرچہ وہ پانی پیتی تو پورا کنواں خالی کر دیتی۔ اور یہی وجہ رہی، اچھا دوسری چیز کیا کہ اس کا جب ظہور ہوا، یہ پہاڑ سے جب نکلی تو اس نے وہ 10 ماہ کی گابن تھی، اور اس نے آتے ہی ایک بچہ بھی جنا، اور ساتھ میں اس کا بچہ بھی تھا۔ یہ دونوں ماں اور اس کا بچہ، یہ دونوں مل کر چراگاہ میں جاتے، چرتے، اور کنویں سے پانی پیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق ایک معجزہ ظاہر فرمایا، اور صالح علیہ السلام سے کہا کہ ان سے کہہ دو اب یہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ اب یہ جو اونٹنی تھی یہ قوم سمود کے لیے آزمائش تھی، اور قرآن کے اندر آتا ہے کہ جب یہ آزمائش بن کے آئی تو جیسے جس دن یہ پانی پیتی تو پورا پانی خالی کر دیتی۔ تو اس طرح سے قوم کے اندر ایک سسٹم بن گیا کہ ایک دن پانی اونٹ پیے گا، اونٹ اور اس کے جو بچہ ہے وہ اونٹنی، اور دوسرے دن قبیلہ، اور دودھ بھی اتنا دیتی کہ اگر قبیلے والے لیتے تو سارے قبیلے کو اس کا دودھ کافی ہو جاتا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جس کو فتنہ اگر پیدا کرنا ہو تو یہ قوم جو ہے رکے گی نہیں، اور اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اس کے ذریعے سے فتنہ ہوگا، اور اگر اس پر آپ نے حملہ کیا، اس کو اگر آپ نے نقصان پہنچایا تو آپ عذاب کے جو ہے مستحق ہوں گے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک چیلنج بھی تھا۔ تو اب یہ قوم تھی جو کہ نافرمان ہو چکی تھی، ان کے نصیب ہی میں اب یہ تھا جو کہ انہوں نے خود اپنے ذریعے سے لکھ دیا تھا کہ اب ان کے اوپر عذاب آنا تھا۔ تو اس تعلق سے روایات بھی آئی ہے، اور کہ کس طرح سے ان لوگوں نے جو ہے سرکشی کی ہے، اور کس طرح سے جو ہے اس ناقۃ اللہ کا قتل کیا ہے۔ حضرت جندہ کے علاوہ میں جو دوسرے قبیلے کے سردار تھے، ان لوگوں نے ہٹ دھرمی کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت جندہ اس وقت کی قوم کے سردار تھے، جیسے انہوں نے اس معجزے کو دیکھا، اونٹنی کو دیکھا، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے علاوہ اور بھی جو لوگ تھے، کچھ جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، مگر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو حقیقت کے باوجود بھی جو ہے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس تعلق سے اور اس میں کتابوں میں آتا ہے حضرت جندہ کا بھتیجا ہے، اور حضرت جندہ اور ان کے علاوہ کچھ اور دیگر سردار بھی تھے، تو یہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن مشرک سرداروں نے انہیں روک دیا تھا۔ قوم کے دماغ اور جو سوچ پر جو ہے حضرت جندہ کی سیاسی حریف زواب ابن عمر ابن لبید، امام انلوسی رحمۃ اللہ نے بحر المحیط کے اندر اس کا نام لکھا ہے، اور بت خانے کا ایک پروہت الحباب بھی تھا، جو پنڈت جن کو ہم کہتے ہیں، کاہن ریان یا پھر رباب ابن حمر ابن جلوس۔ کچھ امام طبری نے اس کا نام الگ لکھا ہے، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کا نام رباب ابن سمار ابن جلحس لکھا ہے، اور امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نزدیک اس کے باپ کا نام صغر تھا، اور امام بیضاوی کے نزدیک صغر تھا۔ اس کے علاوہ مولانا سیحروی رحمہ اللہ، حفظ الرحمن سیحروی، جنہوں نے قصص القرآن لکھی ہے،
اس میں انہوں نے رباب کے باپ کا نام صفر بتایا ہے، صفر۔ تو ان تین یہ جو تین سردار تھے، رباب جس کے تعلق سے ابھی ہم نے ڈسکس کیا، اس کے علاوہ زواب ابن عمر، اور اس کے بعد میں ان کا جو پروہت تھا الحباب نامی، ان تینوں کے ایک یہ تینوں لوگ تھے جو قوم کے اندر ایک پوزیشن ہولڈ کرتے تھے۔ تو ان تینوں نے بہت سارے سرداروں کو روک رکھا اس تعلق سے کہ یہ اسلام قبول نہ کریں۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ شہاب حضرت جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا ہے، شہاب ابن خلیفہ ابن مخلہ، جو اپنی قوم کا بڑا عاقل اور ایک شریف انسان سمجھا جاتا تھا۔ اس نے ایمان لانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر انہی بدبخت سرداروں، کاہن اور پروہت وغیرہ نے اسے بھی روکا۔ ایک دیگر روایت کے مطابق سمودی مومن مہوش ابن غنمہ، یہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع البیان میں اس تعلق سے لکھا ہے کہ یہ آل عمران نے شہاب کو دین کی دعوت دی۔ یہ مہوش ابن غنمہ ایک مومن تھے، مسلمان تھے، انہوں نے شہاب کو دین کی دعوت دی تھی، قریب تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیتا اور اس طرح اس کی عزت دو چند ہو جاتی، یعنی کہ دگنی ہو جاتی، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ مگر کفار کے سرداروں نے اس کو روک کر بدی کے راستے پر لگا دیا، اور اس کے بعد اس نے جو اسلام قبول نہیں کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ نے اگر اس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوتی تو وہ کر لیتے، انہوں نے اپنی کوشش کی۔ تو یہ ایک گروہ اس وقت میں باقی رہا۔ اس کے علاوہ جو کتابوں میں ذکر آیا ہے، جو عذاب آیا ہے قوم سمود پہ، اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ مرد حضراتوں کا کچھ دوش تھا، ان میں باقی لوگ بھی تھے، جیسے کہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، یہ بھی کچھ کم نہیں تھے، بہت شریر تھے۔ عورتوں کے تعلق سے آیا ہے، جو سمود کی جو قوم تھی، اس میں عورتوں کو بھی ایک پوزیشن ہولڈنگ کی ایک ان کے اندر کیا بولیں گے، ہمیں ملتا ہے کہ ان کے عورتیں بھی کچھ نہ کچھ جس میں پوزیشن ہولڈ کرتی ہے، اور اپنی رائے رکھنے کی ان کے اندر ان کے پاس ایک آزادی تھی۔ سمود کے معاملے میں صرف مرد ہی عذاب کے سبب نہیں بنے تھے، بلکہ عورتیں بھی اس میں برابر کی شریک رہی ہیں۔ تو عورتوں کے تعلق سے کچھ نام ہیں، ام غنیم جس کا ایک نام آتا، اس میں امام ابو الحیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بھی اٹھنے کے تعلق سے لکھا ہے، اس میں انہوں نے پورا قصہ بیان کیا ہے بحر المحیط کے اندر۔ وہ لکھتے ہیں کہ قتل ناکا کا قصہ بیان کرتے ہوئے، قدار ابن سالف اور اس کے ساتھیوں نے جب گھات لگا کر اٹھنے کو قتل کیا، تو وہ ان کا ذاتی فعل نہیں تھا، بلکہ اس میں ساری قوم شامل تھی۔ قدار نے تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو مشورے کے بغیر اٹھنے کی مجبور نہیں کیا تھا۔ مزید برآں بادشاہت نے تمام بادشاہت کے ایک امیدوار زواب ابن عمر، اس کی ایک بوڑھی بیوی ہے ابن مجلس، ان کی بیٹی تھی عنیزہ، جس کو عنیزہ بنت غنم، یعنی کہ ام غنم عنیزہ بنت غنیم ابن مجلس، یہ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں پورا نام لکھا ہے، ام غنیم ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو کم از کم اس کی دو بیٹیاں تھیں جو کنواری تھی اور حسین تھی، اور خوبصورت و جوان اور نہایت مالدار عورت صدوق بنت المحیا، اس کا نام صدوق بھی ہے اور اس نام الگ الگ، اس میں مولانا حقانی رحمۃ اللہ نے صدوق لکھا ہے، امام طبری نے اس کا نام صدوق بنت المحیا بن ادھر لکھا ہے، ان سب نے۔ تو یہ تینوں چاروں عورتیں ایسی تھی جنہوں نے جو ہے اس وقت میں جو ناقۃ اللہ کے قتل کے اندر ان کا ہاتھ رہا ہے، اور انہوں نے اس کی قتل کی سازش کی تھی۔ اس کے علاوہ الگ الگ تفاسیر میں الگ الگ پورا اس کا پورا قصہ نقل کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ روایت میں آتا ہے ایک بدھ کی صبح تھی، ان بدماشوں نے گھات لگا کر حملہ کیا، گھات لگا کر بیٹھے کہ جہاں سے یہ جو اونٹنی تھی چرنے جاتی تھی، اور روایت میں آتا ہے کہ 9 لوگ تھے، جو 9 لوگوں کا پورا ایک گروپ تھا، ان 9 لوگوں نے قتل کیا ہے۔ سورہ نمل کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 48، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ،
اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ کلیئر کٹ اس کے اندر جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ 9 لوگوں کا گروپ تھا جس نے اس بدفعلی کو انجام دیا ہے، جس نے اللہ کو چیلنج کیا ناقۃ اللہ کو قتل کر کے، اس اونٹنے کو قتل کر کے۔ تو ان 9 لوگوں کا جو گروپ تھا بدھ کے دن ہاتھ لگا کر صبح میں بیٹھا۔ اس کا پورا قصہ ہے جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک بدھ کی صبح ان بدماشوں کا گروہ گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ سب نابکار عورتوں کا گروہ بھی ان مجرموں کے پشت پناہی اور حوصلہ افزائی کے لیے ان کے پاس موجود ہی تھا۔ مطلب یہ بھی گئے اور ساتھ میں یہ جو عورتیں تھیں ان لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں اس تعلق سے آتا ہے کہ جو غنیم تھیں، غنیم نے قدار بن سالف سے یہ بات کہی تھی کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم اس اونٹنی کو قتل کرو گے تو اس میں سے ایک بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ قدار بن سالف کے بارے میں آتا، یہ سرخ فام نیلے آنکھوں والا تھا اور بونا تھا، اور یہ ولد الزنا تھا، یہ زنا کے ذریعے سے پیدا ہوا تھا، یہ حرام کی اولاد تھا۔ اور اس تعلق سے ایک حدیث بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تجھے نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حضرت علی سے کہ میں تجھے بتاؤں کہ بدبخت شخص کون ہے؟ تو 2 شخص ایسے ہیں جو بدبخت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو سمود کا سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور دوسرا وہ جو تجھے اے علی اس جگہ یعنی سر پر ضرب لگائے گا جس سے یعنی تیری داڑھی تر ہو جائے گی۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاسٹ کی بات کہی اور ایک فیوچر کی بات کہی۔ صالح علیہ السلام کے قوم کا وہ شخص قدار بن سالف یہ بدبخت شخص تھا، اور دوسرا حضرت علی کو جس نے شہید کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ علی تم شہید ہو جاؤ گے، اور کیسے شہید ہوگی؟ تمہارے سر پہ تلوار لگی جس سے تمہاری داڑھی بھی تر ہو جائے گی خون کی وجہ سے۔ بہرحال تو یہ چیز تھی کہ قدار بن سالف یہ بدبخت شخصوں میں سے تھا، اس کے تعلق سے احادیث کے اندر بھی آ گیا۔ اور ایک نام آتا ہے صدوق بن بنت المحیہ جس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ یہ قبیلے میں ایک شخص تھا جس سے اس کی آلریڈی شادی ہو گئی تھی، اس نے اسے طلاق لیا، اور اس نے جا کے مصدہ بن محرج بن محیہ کو لالچ دی۔ یہ مصدہ بن محرج بن محیہ جو تھے، یہ جو بندہ ہے یہ اس کے چاچا کا لڑکا ہے صدوق بن المحیہ کے۔ تو اس نے اس کو جا کر لالچ دی کہ اگر تم اونٹنی کو قتل کرو گے تو میں تم سے شادی کروں گی۔ یہ عورت صدوق بن المحیہ جو تھے یہ بہت مالدار عورت تھی، تو اس نے اس کو شادی کا پروپوزل دیا ہے، اور پیسے کے لالچ میں یہ بندہ کیا پھسل گیا۔ تو اس طرح سے 2 لوگ ہو گئے، قدار بن سالف اور مصدہ بن محرج۔ یہ 2 لوگوں نے مل کر ٹیم بنا کر 9 لوگوں کا پورا گروپ ہے، یہ جو ہے گئے ہیں اور جا کے اٹھنے کو قتل کرنے کا ان کا پلان بنا۔ تو اس میں تو مصدہ تھا، جب اونٹنی چرنے کے لیے گئی تو مصدہ بن محرج نے ایک تیر مارا جو اونٹنی کی ران میں پیوست ہو گیا، جو پیر تھا اس کے اندر۔ آگے بڑھنے کے لیے قدار کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، تو جو غنیم تھی اس نے اپنی بیٹی کو بھیجا اٹھ کر اٹھنے کا کام تمام کر دے اس لیے۔ تو بنت عنیزہ کی شکل دیکھ کر قدار دیوانہ ہو گیا۔ بنت عنیزہ یعنی کہ جو غنیم جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس کی بیٹی جب وہاں پر گئی تو اس کی بیٹی، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ چاروں بیٹیوں کو اس نے وہاں پہ بھیجا، اور ان لوگوں نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا کہ دکھائے کہ ہم لوگ کتنی خوبصورت ہیں۔ تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر یہ واپس جو ہے باولا ہو گیا، اور اس نے اسی کے خاطر جا کر اس نے جو ہے اونٹنی کو قتل کیا ہے۔ اس نے کیا کیا، دوڑ کر تلوار جو ہے اونٹنی کی پیچھے پیروں کی کوچی کاٹ دی، جو پیچھے سے جو نیچلا حصہ ہوتا ہے جس کو پنڈلی کے پاس کا نیچے کا وہاں پہ، ادھر اونٹنی چکر کھا کر گری، ادھر اس کا بچڑا ہوشیار ہو گیا اور راستہ بدل کر پہاڑی کے طرف دوڑ گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر 3 بار بلبلایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے اپنی ماں کے قتل کی فریاد کی
پھر اس چٹان میں سما گیا جس سے اس کی ماں نکلی تھی، یعنی کہ وہی جو سیم جو چٹان تھی جہاں سے یہ لوگ نکلے تھے وہاں پہ۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اسے بھی مار ڈالا گیا تھا، لیکن بعد کی روایت اس کی تردید کرتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو مارا گیا ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کنسیڈریشن میں صرف یہ لیں گے کہ اونٹنی ہی کا قتل ہوا ماں کا، اور بچہ قتل نہیں ہوا، اور واپس وہ اسی چٹان میں چلا گیا جس چٹان سے یہ دونوں نکلے تھے، اس کی ماں نکلی تھی۔ حضرت صالح کو یہ خبر ملی تو وہ پریشان ہو گئے۔ اچھا، اس میں جب وہ اونٹنی نیچے گری چکر کھا کر، تو یہی جو شخص تھا قدار بن صالح، اس نے برچھا لیا اور برچھا لے کر جا کر اونٹنی کو کے گلے سے اس کو ذبح کر دی، اور اونٹنی کا جو ہے قتل ہوگا، اور اونٹنی جو ہے انتقال کر گئی۔ تو حضرت صالح کو یہ جب خبر ملی تو وہ پریشانی کے عالم میں فوراً موقع واردات پر پہنچے جہاں مجرموں کا ٹولہ خوشی منا رہا تھا۔ حضرت صالح کو دیکھ کر وہ لوگ بولے، اگر تم واقعی رسول ہو تو جس عذاب کی وعید دیتے ہو وہ لے آؤ۔ ابھی سورہ اعراف کے اندر اس چیز کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 77 ہے، جس میں لکھا ہے کہ آخر انہوں نے اٹھنی کی کوچی یعنی کہ جو پیچھے کا حصہ تھا اس کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے کر آؤ۔ تو اب یہ چیز تھی، ایک تو انہوں نے قتل کیا، گناہ کیا، اور عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ نے آلریڈی کہہ دیا تھا کہ اس کو اگر کچھ ہو گیا تو پھر یہ تمہارے لیے عذاب کا باعث ہوگی۔ تو اب اللہ کو ہی لوگ نے چیلنج کر دیا۔ تو صالح علیہ السلام یہ دیکھ کر مردہ اونٹنی کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد وہ آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ بس اب 3 دن بعد تم لوگ جو ہے ہلاک ہو جاؤ گے، کیونکہ 3 بار جو ہے وہ بچہ تھا جو اونٹنی کا اس نے بلبلایا تھا، 3 بار جو ہے پکارا تھا، تو اس حساب سے 3 دن بعد تم لوگ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ لباب التاویل میں لکھتے ہیں کہ یہ 3 دن کی مہلت اونٹنی کے بچوں کے 3 بلبلاہٹوں سے مراد لی گئی تھی۔ امام ابو الحیان القدلوسی رحمۃ اللہ علیہ بحر المحیط کے اندر، اور امام قاضی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ قتل ناکا کے بعد اس کے بچے نے 3 چیخیں ماری، یعنی کہ تفاسیر میں یہ چیز موجود ہے کہ جو 3 چیخیں ہیں وہ کیوں ہیں اور 3 دن کیوں کہا گیا، اس کا جو کنیکشن ہے وہ یہی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیخ کے بدلے 1 دن کی مہلت اپنے گھروں میں رہنے کی رہ گئی۔ اب تمہارے چہرے یوم مونس یعنی کہ جمعرات کو پیلے پڑ جائیں گے، یوم العروبہ یعنی کہ جمعہ کو سرخ ہو جائیں گے۔ پہلے دن جمعرات کے دن پیلے، جمعرات، اور اس کے بعد میں جمعہ کے دن سرخ یعنی کہ لال ہو جائیں گے، اور یوم شوار یعنی کہ سنیچر کے دن سیٹرڈے کو سیاہ ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے، اور پھر یوم الاول یعنی کہ یوم الاحد جس کو عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں ہم لوگ اتوار کہتے ہیں، سنڈے، اس کی صبح میں عذاب ہلاکت نازل ہوگا، یعنی کہ اب یہاں سے 3 دن اور 3 دن کے بعد میں تمہارا کیا ہے عذاب آئے گا۔ چونکہ اونٹنی کو قتل کرنے کے فوراً بعد عذاب نہیں آیا تو مفسد قوم نے سمجھا کہ آگے بھی کچھ نہ ہوگا، کیونکہ عقل پر ان کے پردہ پڑا ہے۔ تو یہ لوگ بولے کہ ارے ہم نے ایسے کاٹا اور ہم نے اس کو قتل کر دیا، اب اللہ کا عذاب آ جائے گا، دکھاؤ کدھر ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے ان کو 3 دن کی مہلت دی اور یہ بتایا کہ اب دیکھو تمہاری حالت کیا ہوگی۔ یہ ایسا سمجھ لے کہ یہ جتنی پامردی کے ساتھ چھاتی چوڑا کر کے یہ لوگ کہہ رہے تھے، 3 دن میں اللہ تعالیٰ ان میں ایسی وحشت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈال دی کہ بس وہ مطلب راستہ دیکھتے رہ گئے کہ اب ہم کب مرنے والے ہیں، اور اتنا ان کے اندر ڈر آ گیا تھا کہ بس وہ راستہ دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کہاں سے کیا ہو جائے، اس لیے 3 دن دیے، اور 3 دن تک ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے تڑپایا ہے۔ اب کیسا کیا وہ آگے آتا ہے انشاءاللہ، اس میں دیکھیں گے تفاسیر میں۔ چونکہ اٹھنی کو قتل کرنے کا فوراً بعد عذاب نہیں آیا تو مفسد قوم سمجھنے لگے کہ آگے بھی کچھ نہ ہوگا، چنانچہ اب باہم مشورہ کیا کہ اب خود صالح علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ کیا کریں گے لوگ، شہید کر دیا جائے۔ روز کی اب تو رات میں حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کیا جائے، ان کا یہ پلان تھا۔ اب ان لوگوں کو مشورہ کرنے لگے گھر کے سارے افراد کو قتل کر دیا جائے، پھر دن میں اس کا قتل سے سب انکار کر دیں گے۔ پلان بنا کے ان کو قتل کرنا ہے۔ اب چونکہ ایک سردار قوم کا خود ایمان لا چکا ہے تو یہ لوگ ایک مضبوط پوزیشن ان کے پاس تھی، تو صالح علیہ السلام کو نارملی مارنا اتنا آسان نہ تھا، ایسے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بات تھی کہ اگر ہم قتل کر دیں گے تو صبح میں جب عدالت لگے گی تو ہم بولیں ہم تو وہاں تھے ہی نہیں، کس نے مارا، کیا مارا، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو
एक इनका इन लोगों ने प्लान किया। हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम का जो घर था और जो मस्जिद थी जहाँ पे इबादत करते थे ये लोग उस वक्त के मुसलमान, ये पहाड़ की एक चोटी पर वाक़ई थी। तो ये जो 9 जो शयातीन थे, ये जो आदमी लोग थे, ये लोग रात में प्लान करके पहाड़ी चढ़कर ऊपर चढ़ने लगे। तो एक बड़ा पत्थर, तोता जिसको बोलेंगे, वो इनके सर पर आया और ये लोग उसी रात में जगह पर ख़त्म हो गए। क्या इन लोगों ने प्लान किया था कि इनको पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगी और खूबसूरत औरतें मिलेंगी और मालदार औरतों से शादी होगी, ये इनका प्लान था। और अल्लाह ताला ने उसको जगह पर ढेर कर दिया। और रात में जब ये लोग हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम के कत्ल के चले तो ये सारे के सारे जो है हलाक हो गए। एक पत्थर आया और पत्थर ने इनको कुचल दिया। इमाम तिबरी रहमतुल्लाह अलैह ने और काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाक़या बड़ी तफसील से लिखा है कि इमाम तिबरी रहमतुल्लाह ने तो इसका पूरा एक हर शख्स का उसके अंदर नाम बताया, अगर हम बोलेंगे तो चलेंगे। तो इस तरह से ये 9 जो लोग थे इनका जो है खात्मा हुआ। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा जो कत्ल का ये बयान किया है वो इस तरह है कि जो कत्ल हुआ है उसके बाद में जुमेरात को कौम के हर फर्द के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। एक तो ये लोग आए और जो बचे हुए जो दूसरे लोग थे, 9 लोगों को जिन लोगों ने सपोर्ट किया था, वो आकर रात में देखे कि भाई क्या हुआ सॉलेह अलैहिस्सलाम का, देखते हैं जाके उनके घर में इन्होंने कत्ल किया नहीं किया। तो मकाम वारदात पर अभी वो जा रहे थे तो रास्ते में इन लोगों ने इनकी लाशें देख ली और ये सब देख कर ही बोले अरे यार ये तो पूरा हालत ख़राब कर दी। जो इनका जो पूरा प्लान था वो पूरा पानी, इसको पानी फिर चुका था। तो अब ये इनको डाउट हुआ, अब यहाँ से इनको खटकने लगा कि भाई शायद कुछ तो होने वाला है। अब ये थी शुरुआत वहशत की, धीरे धीरे इनके अंदर वहशत बढ़ती गई। और जैसे ही जुमेरात सुबह हुई, सुबह में इनके चेहरे पीले पड़ गए और ये पहली निशानी थी जो सॉलेह अलैहिस्सलाम ने कही थी। तो जुमा को इनके चेहरे जो है क्या है सुर्ख हो गए, लाल दिखने लगे और शनिचर को सियाह पड़ गए और ये काले हो गए। 3 दिन गुजरने के बाद इतवार के दिन सुबह सवेरे इधर सॉलेह अलैहिस्सलाम और मोमिनीन ने सफ़र हिजरत पर ये लोग इन्होंने बांधा। यानी कि सॉलेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया था कि अब अज़ाब को कोई टाल नहीं सकता, आप यहाँ से क्या करें हिजरत कर जाए मोमिनीन के साथ। तो इनके साथ में जो 100-150 लोग जो थे ईमान लाए थे, वो लोगों ने अपना सफ़र हिजरत बांधा और मक्का में हिजाज में गए और वहीं पे रिवायत में आता है कि सॉलेह अलैहिस्सलाम का इंतकाल वहीं पे हुआ है मक्का में। तो ये लोग हिजरत पर रवाना हुए और उधर मोहल्ले का अजाब नाजिल हुआ। इतवार का दिन आते आते समूद के बच्चे बड़े सबको हलाकत का यकीन हो गया था। अब ये एक वहशत थी जो दिल में है, ये जो वहशत थी अल्लाह की तरफ से थी। वहशत का मतलब ऐसा नहीं कि बस डर लगा कोई आके चिल्लाए और हम लोग डर जाते हैं, ये वैसी वहशत नहीं थी। ये अल्लाह ताला ने इनके दिलों के अंदर एक अजीब तरह का एक मलाल पैदा कर दिया था। बोलते ना, एक होता पेसिमिज्म, एक होता ऑप्टिमिज्म। पॉजिटिविटी जो बोलते हैं हमारे अंदर आती है और एक निगेटिविटी जो आदमी अपने आप को एक तरह से कमज़ोर समझने लगता है। अब वो उम्मीदें और ये सारी चीज़ें वो हार बैठता है। अब ये अजाब था, ये वो जो छाती चौड़ा करके इन लोगों ने जो अपना ये किया था कि बताओ अल्लाह से अजाब की डिमांड करके अजाब की डिमांड की थी, उसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये वहशत अता की। 3 दिन 4 दिन, 3 जब तक अजाब नहीं आया, चौथे दिन की सुबह तक इनके अंदर वो वहशत रही और वो खौफ बढ़ता रहा। पहले धीरे धीरे, पहले थोड़ा फिर थोड़ा, ये ऐसी वहशत तारी हो गई कि वो मतलब इन्होंने पूरी हिम्मत, ये लोग हार चुके थे, पूरी हिम्मत इनकी जो है जवाब दे चुकी थी। तफसीर में इस ताल्लुक से आता है ये लोग अपने घरों में अज़ाब इलाही के मुंतशिर दहशत ज़दा बैठे थे इतवार के दिन सुबह में। इन्हें कुछ पता न था कि इस वक्त क्या करें। वो अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें, अब तो हम हलाक होने वाले हैं। अब ये वहशत इनके अंदर आ गई। न ये जानते थे कि अजाब कैसा आएगा और ये भी नहीं जानते थे कि कहाँ से आएगा, क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं पता, बस डर लग रहा है। सूरज के बुलंद बाम होते ही आसमान पर एक सख्त कड़ाका हुआ जिसकी चिंगार से इनके कलीजे फट गए। इधर शदीद जलजले ने इन्हें जमीन से उखाड़ फेंका और एक ही साथ में
کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا مرد کیا عورت، ساری قوم یوں مٹا ڈالی گئی کہ اس کی بڑی تہذیب و ترقی پر ماتم کرنے کو بھی کوئی ایک فرد تک ان کے میں باقی نہ رہا۔ صالح علیہ السلام ایک بڑی دشمن، ان کی ایک دشمن تھی جو نوکرانی تھی، جو کنیز تھی، غلام جس کو بولتے ہیں نا، لیڈیز کو جو ہے کنیز بولا جاتا، اور وہ اپاہج تھی، ہینڈی کیپ تھی، لیکن بہت زیادہ دشمنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کا نام زریعہ ہے، اور ایک روایت میں اس کا نام زریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ عذاب کے وقت اس لنگڑی کی ٹانگیں کھول دی گئی اور وہ چلنے لگ گئی، تو بدحواس ہو کر بھاگتی ہوئی دوڑی اور وادی القرا میں پہنچی، جہاں اس واقعے کی خبر دینے کے اس نے جو دوسرے عرب قبائل تھے اس میں اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ کیا حال ہوا ہے، اور اس کے بعد جب اس نے پینے کو پانی مانگا، اور پانی پینے سے پہلے ہی یہ عذاب کا شکار ہو کر وہ بھی ختم، ان کے بھی اس کے بھی کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک سمودی مراد ابو ایک سمودی مرد، قوم سمود کا ایک مرد تھا ابو رغال، اس وقت مکہ میں تھا اور یہ حرم میں تھا۔ چونکہ یہ حرم میں تھا اس کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں آیا تھا، تو عذاب سے بچا رہا، مگر جو ہی حدود حرم سے باہر نکلا آسمان سے ایک پتھر اس پر آ کر گرا اور وہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کہا ہے کہ یہ شخص اس وقت میں حرم میں تھا، اور جیسے حرم سے باہر آیا، جب تک حرم میں تھا اس پر عذاب جو ہے نہیں آیا، جیسے حرم سے باہر آیا اس پر بھی عذاب آ گیا۔ اس طرح سے یہ قوم سمود جو ہے ہلاک ہوئی۔ اور جو سویلائزیشن کی باتیں تھیں، جو سویلائزیشن جو تھی اتنے سالوں سے، اللہ تعالیٰ نے جو اس سویلائزیشن کو علم دیا تھا، وہ علم کا استعمال انہوں نے غلط کیا۔ وہ لوگ اپنے بیسک فنڈامنٹلس جو تھے، جو اصل جو چیز تھی وحدانیت، اللہ کی عبادت، انہوں نے چھوڑے اور مٹیریلزم کا شکار ہوئے، مادہ پرستی کا شکار ہوئے، اور اپنی کامیابی ان لوگوں نے صرف اس میں سمجھی کہ پیسہ جمع کریں، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں اور اپنی طاقتوں پر کیا کریں، فخر کریں، اور فخر کرتے ہوئے مجلس سے بیٹھا کر جو ہے اپنے جو کارنامے ہیں اپنے اور اپنے بڑوں کے بیان کریں۔ ان لوگوں نے اسی کو اپنی فلاح سمجھی تھی، اور ان کے اندر ایک غرور بھی آیا۔ تو اب چونکہ اللہ ان کا وقت پورا ہو چکا تھا، یہ جو سویلائزیشن تھی اب اس میں سدھار کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ جب نبی آئے، نبی نے اپنی دعوت دی اور اللہ سے ڈرایا، اور اس کے بعد میں یہاں تک کہ انہوں نے جب ڈیمانڈ کیا کہ ایک معجزہ دکھاؤ، تو نبی جو اس وقت میں تھے حضرت صالح علیہ السلام، اللہ نے ان کے ذریعے سے ایک معجزہ بھی کرایا، جس میں سے ناقۃ اللہ یعنی کہ جو اونٹنی تھی نکلی، جو کہ پریگننٹ تھی 10 مہینے کی، آنے کے بعد میں اس نے ایک بچے کو بھی جنہا۔ تو اتنا سب ان کے سامنے ہونے کے بعد بھی یہ لوگ نہیں سدھرے، اور یہ جو نوجوان تھے یہ قوم کے، یہ جو شخص تھا جندہ اور مزدہ اور قدار بن صالح، انہوں نے جو ہے اس کا قتل کیا، ان کا جو پورا گروپ تھا انہوں نے اس کا قتل کیا، اور اس کے بعد میں عذاب الہی کا جو ہے ان کے اس میں جو ہے عذاب الہی ان پر آیا اور یہ قوم ہلاک ہو گئی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے ایسی قومیں جو اپنے سویلائزیشنز میں ایک طرح سے مثال تھی، جن کے جیسا بعد میں کوئی آیا بھی نہیں، ان کے جیسا کوئی ہوا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ان کو عطا کی وہ ہمارے جیسوں کو عطا نہیں کی۔ ہر قوم کا، ہر سویلائزیشن کا ایک 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 اسپیکٹ رہا ہے، زندگی جینے کا طریقہ رہا ہے۔ تو وہ طریقہ کار کب تک کام آیا؟ جب تک یہ اپنے اقدار پر باقی رہے، جب تک یہ اپنے ویلیوز کو، اپنے مورل ویلیوز کو انہوں نے تھامے رکھا۔ جب یہ اپنے مورل ویلیوز سے ہٹے ہیں، جب یہ کتاب اللہ سے ہٹے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں سے ہٹے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ اور آج بھی یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ اگر ہم اپنے مقصد سے ہٹتے ہیں، جو ایک وے آف لائف ہمیں دکھائے گا، ایک ورلڈ ویو ہمارے نزدیک جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اگر ہم اس سے ہٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی کی طرح ہلاک کریں گے۔ یہ سویلائزیشنس کا بار بار پڑھنا، یہ بار بار ان چیزوں کا ڈسکشن، یہ اسی لیے ہے کہ تاریخ کے بارے میں ابھی تک ہم نے جو ڈسکس کیا وہ یہی رہا ہے کہ بار بار ہم نے
अभी ये कौम समूद के बारे में हमने जाना, कौम नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जाना, कौम आद के ताल्लुक से हमने जाना कि ये जो कौमें थी अपने में आप में एक मिसाल थी। अल्लाह ताला ने इन्हें एक तरह से एक लेवल पर पहुंचाया था, लेकिन इन्होंने उस चीज़ की पासदारी नहीं की जिस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा किया। और अल्लाह ताला ने इन्हें इबरत के लिए हमें छोड़ दिया हमारे सामने एक ये मिसाल कि देखो कि आप अगर उन चीज़ों पर कायम न रहे जिस चीज़ के लिए आपको बनाया गया है, तो आपका भी वही हाल होगा। और ये अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जानेंगे, और कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा कम डिटेल्स इसमें यूज़ करूँ। देखते हैं जिस तरह से होगा, इंशाल्लाह आसान तरीके से आप में ये चीज़ों को रखूँ। वैसे तो इरादा यही था कि एकदम सिंपल तरीके से इन चीज़ों का बयान हो, लेकिन जब जैसे जैसे इस ताल्लुक से मैं पढ़ते जा रहा हूँ, तो उस ताल्लुक से डिटेल्स भी ज़्यादा आ रही, तो दिल ये भी गवारा नहीं करता कि विदाउट डिटेल विदाउट एनी रेफरेंस आपके सामने कोई बात करूँ। फिर भी कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो व्यूज़ के लिए काम नहीं होता, ये काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के खातिर होता है। अब चूँकि नॉलेज है इसलिए इस चीज़ को मैं शेयर कर रहा हूँ, ना होता तो शायद मैं शेयर भी ना करता, और ना कोई शौक़ है इस चीज़ का। अल्लाह हिफाजत फरमाए इस चीज़ की कि आपके सामने शोहरत के लिए मैं कोई काम करूँ, और अल्लाह ताला इस चीज़ को कभी आगे ना बढ़ाए अगर ये चीज़ मेरे अंदर आ रही है। और हमेशा से मकसद हमारा यही रहा है, मेरा स्पेशली यही रहा है कि अल्लाह के दीन के लिए कुछ ना कुछ काम करें, जिसकी शुरुआत मैंने हिस्ट्री से की, तारीख से। एक तारीख का सही रुख सबके सामने आए, और इसकी शुरुआत क़ससुल अंबिया से हुई है। और नेक्स्ट तो अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे रहेंगे, और इसके बाद में इंशाल्लाह जैसे जैसे हो टॉपिक आसान तरीके से मैं पेश करता रहूँगा। किताबों का रेफरेंसेस वगैरह ये जो देना है, ये अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, इसलिए इन चीज़ों का रेफरेंस दे रहा हूँ। जब तक अथॉरिटी कम्प्लीटली मेरे पास ना आ जाए चीज़ों को बयान करने की, अहादीस और कुरान के ताल्लुक से तशरीहात की वगैरह, तब तक मैं कोशिश करूँगा कि रेफरेंस ही देता रहूँ। जो चीज़ें ना समझें उसको आप पूछ लिया करें, इंशाल्लाह उसकी भी कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।